الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج ہم محرم الحرام 2021 کے ایک اور حیران کن معجزے کا ذکر کریں گے، جس کا تعلق پاکستان کے خوبصورت ترین شہر ایبٹ آباد سے ہے، جہاں ایک درخت سے خون کا فوارہ بہہ نکلا، جس کی ویڈیو ہم آگے چل کر آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ درخت غم حسین میں خون کے آنسو رو رہا ہے، اور یہ واقعہ کیسے رونما ہوا، اس کی سچائی کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا، اور اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں، تاکہ فیوچر میں آنے والی ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مقدس مہینے میں کئی ایک اسلامی واقعات رونما ہوئے۔ یہ مہینہ کئی وجوہات کی بنا پر خاصی اہمیت کا حامل ہے، اور اسے مسلمانوں کے نزدیک ایک اہم مقام حاصل ہے۔ موجودہ دن میں محرم الحرام 2021 کے ایام ہیں، اور ہر سال محرم کے شروع ہوتے ہی کئی ایک معجزات دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں ایسے واقعات دیکھے جا چکے ہیں کہ جن پر یقین کرنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر ایک ویڈیو میں ہم نے اپنے ناظرین کو ایک پتھر کے بارے میں بتایا تھا، وہ یہ مقدس پتھر ہے کہ جس پر حضرت امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا تھا، اور ہر سال محرم کے دنوں میں اس سے خون بہتا ہے، جسے بیشتر افراد نے زندہ آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے۔ آج بھی ہم آپ کے سامنے ایک اور حیران کن معجزے کی تفصیل رکھنے جا رہے ہیں کہ جسے سن کر آپ بھی یقین نہیں کر پائیں گے۔ سب سے دلچسپ بات امر یہ ہے کہ اس معجزے کا تعلق پاکستان کے ایک انتہائی خوبصورت شہر ایبٹ آباد سے ہے، اور اس معجزے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل بھی ہو رہی ہے۔ پیارے دوستو، واقعہ کربلا اور اسلامی شریعت کے حوالے سے کئی ایک معجزے دنیا بھر میں رونما ہو چکے ہیں، جو سننے والوں پر سحر طاری کر لیتے ہیں۔ لیکن ایبٹ آباد میں پیش ہونے والا یہ معجزہ واقعی حیران کن ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایبٹ آباد کا ایک رہائشی شخص گزشتہ روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ پیشے کے اعتبار سے یہ شخص ایک لکڑہارا، اور معمول کے مطابق یہ لکڑیاں کاٹ کر گزر بسر کرتا ہے۔ تاہم گزشتہ روز جب وہ لکڑیاں کاٹنے جنگل میں پہنچا تو اس کے ساتھ ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا۔ جیسے اس نے اپنی کلہاڑی درخت کی ٹہنی پر ماری تو اس ٹہنی سے خون کا ایک فوارہ بلند ہوا، اور پھر یہ خون ریزی سے بہنے لگا، اور اس عجیب و غریب واقعے کو دیکھ کر یہ شخص پریشان ہو گیا۔ اس نے مزید لکڑیاں کاٹنے کی بجائے واپس شہر کا رخ کر لیا، اور علماء حضرات سے رابطہ کرتے ہوئے ساری صورتحال بتا دی، جسے چند علماء نے محرم الحرام کا اسے معجزہ قرار دیا۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کلہاڑی لگنے پر درخت سے خون کا فوارہ نکل رہا ہے، گویا کہ اس درخت کو کوئی گہرا زخم آیا ہو جس سے خون بہ نکلا ہو۔ اس شخص نے اس عجیب و غریب واقعے کی ویڈیو بھی بنائی، جو سوشل میڈیا پر کافی وائرل بھی ہو رہی ہے۔ کئی افراد اس درخت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ درخت غم حسین میں آنسو بہا رہا ہے، تاہم اس واقعے کی سچائی کیا ہے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ اس بارے میں آپ دوست کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی بتائیے گا۔ ناظرین گرامی، جہاں تک اسلامی دنیا میں محرم کے مہینے میں اہم دنوں کے واقعات کا تعلق ہے، تو یقیناً اس مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح عطا فرمائی، اور بنی اسرائیل کو آزادی ملی تھی، اور بنی اسرائیل نے اس کی قدر نہیں کی، اور اللہ کا شکر گزار ہونے کی بجائے بغاوت کی راہ اختیار کی، جس کے ذکر سے قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ملامت کی۔ اور آج بھی دنیا کو یہود و نصارہ جو بنی اسرائیل کی اولاد ہیں دکھوں سے بھر دیا ہے۔ ان کے ہاتھوں اسلامی دنیا میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ انہی نے اپنی میڈیا کے زور پر مسلمانوں کو دہشت گرد مشہور کر دیا ہے، جبکہ خود دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یہود و نصارہ مسلمانوں کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے جب تک کہ مسلمان یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جائیں، کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلو گے۔
پیارے دوستو، اسی طرح یکم محرم کو دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جن کی اسلام فلاح حکومت اور 22,000 مربع میل پر قائم تھی۔ عیسائیوں نے بہت سی دوسری تاریخ کائناتوں کے ساتھ ساتھ حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ بھی تاریخی خیانت کرتے ہوئے سکندر اعظم کو تاریخ کے اندر الیگزینڈر دی گریٹ کے نام سے مشہور کر دیا، جبکہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ اس کی حکومت صرف 18,000 مربع میل پر تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 22,000 مربع میل پر تھی۔ اس کے علاوہ 10 محرم کو حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ ان کا قصور صرف اور صرف یہی تھا کہ آپ نے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام اسلام، جس کو خلفائے راشدین نے اس دنیا میں احسن طریقے سے چلایا تھا، اس کے اندر خلل ڈال کر اسے اسلامی نظام حکومت سے ہٹانے کی کوشش کر کے مولویت کی راہ میں ڈال دیا تھا۔ یہ نامی عالی مقام حضرت امام حسین سے برداشت نہیں ہوا اور آپ نے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے حکم سے قائم کردہ نظام اسلام کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم یعنی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اس سے گزشتہ سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب بھی مسلمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے محرم میں عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دوسری حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو پتہ چلا کہ یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون پر فتح بتاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ طور پر روزہ رکھا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہارے سے زیادہ موسیٰ کے حقدار اور قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔